ایک بزرگ نے ایک نماز جنازہ میں شرکت کی، ساتھ میں ایک نوجوان بھی کھڑا تھا۔ جب نماز جنازہ پڑھ کر اس مردے کی تدفین کر دی گئی، جب بزرگ باہر کی طرف آ رہے تھے، ساتھ میں نوجوان بھی آ رہا تھا، ساتھ میں وہی کھڑا ہوا نوجوان بھی ساتھ ہی آ رہا تھا جو نماز جنازہ کے وقت ساتھ کھڑا تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اگر جس کا ہم نے ابھی نماز جنازہ پڑھایا ہے، جس کی تدفین کی ہے، اگر وہ دوبارہ دنیا میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ اگر وہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے وہ کرے گا کیا؟ کہا بابا جی وہ آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ طیب کرے گا، اپنے گناہوں کی اپنے کریم رب سے معافی مانگے گا، اپنے والدین کا کہا مانے گا، نماز پڑھے گا۔ بابا جی نے کہا، بیٹا اس کے پاس تو اب وقت ختم ہو گیا، تو توبہ طیب کر لینا، تو نماز پڑھ لینا، تو اپنے والدین کی فرما برداری کر لینا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، تو نیک بن جانا۔ جوانو جب مر گئے تو پھر میاں کچھ بھی نہیں، آج سے ہی اپنے کریم رب کی طرف لوٹاؤ۔ میرا کریم رب تو تم سے بہت ہی پیار کرتا ہے، تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اپنے رب سے کیوں نہیں صلح کرنا چاہتے؟ تم اپنے رب سے کیوں نہیں صلح کرنا چاہتے؟ میرا کریم رب تو تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، میرا کریم رب تو تم سے لاڈ لڈاتا ہے۔ اپنے کریم رب سے مانگ کر تو دیکھو میاں، اپنے کریم رب کے در پر جا کر دیکھو۔ کریم رب کے در پر نہیں جانا تو میاں کس کے در پہ جانا ہے؟ اپنے کریم رب سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اپنے کریم رب سے مانگا کرو اور کہا کرو، کریم رب آپ کے سوا کس کے در پہ جائے؟ آپ کے سوا کوئی نہیں سنتا، آپ کے سوا کوئی فریاد نہیں سنتا، آپ کے سوا کوئی نہیں دیتا، آپ کے سوا کوئی لاڈ نہیں لٹاتا، آپ کے سوا ہماری دعائیں کوئی نہیں سننے والا، آپ کے سوا ہماری طرف تو کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ کی طرف ہم تو آئے ہیں۔ یا اللہ آپ بھی کرم نہیں کرو گے تو کرے گا کون؟ یا اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی لاڈ لڈانے والا نہیں ہے۔ اللہ میں تیرا بنایا ہوا بندہ تیری در پہ حاضر ہوں، تیری درگاہ پہ حاضر ہوں۔ اللہ تو بھی نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ تو بھی لاڈ نہیں لڈائے گا تو کون لڈائے گا؟ اللہ تیرے سوا کس کے در پہ جائے؟ تیرے سوا کس کے در پہ جائے؟ میاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنانے پہ قادر ہے تو پھر میاں تیری اور میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ تجھے اور مجھے بھی دے سکتا ہے، تجھے اور مجھے بھی نواز سکتا ہے، تیرے اور میرے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، تجھ پہ بھی اپنی نظر کرم کر سکتا ہے۔ اپنے کریم رب سے صلح کر کر تو دیکھو، اپنے کریم رب کو منا کر تو دیکھو میاں، اپنے کریم رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو۔ ایک بابا جی تھے، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، بڑے ہی شوق و محبت کے ساتھ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، قرض چکا کر بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ آپ کے لمحات تھے وہ زندگی کے آخری چل رہے تھے، آپ بیمار پڑ گئے، اب اتنے بیمار ہوئے کہ قرض گاہ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے آپ سے قرض لینا تھا وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ کہا جی بابا جی ہمیں ہمارا قرض دو، ہمیں ہمارا قرض دو، آپ مر گئے تو آپ کے بعد ہمیں قرض کون دے گا؟ آپ کے بعد ہمیں قرض کون دے گا؟ ہمیں قرض دو۔ اب سارے قرض گاہ بیٹھے ہوئے، بابا جی نے کہا بیٹھو میاں میں قرض دیتا ہوں۔ بابا جی نے کہا بیٹھو میاں میں تمہیں قرض دیتا ہوں، میں تمہارے پیسے دیتا ہوں۔ اب بابا جی لیٹے ہوئے قرض گاہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، اتنی دیر میں ایک بچہ گلی سے گزرا پتیسا لے کر، آوازیں لگا رہا تھا بھی میاں گرم گرم پتیسا لے لو، گرما گرم پتیسا لے لو، گرما گرم پتیسا لے لو۔ بابا جی نے اشارے سے اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ۔
اب ایک بچہ اندر آ گیا. بچے نے کہا جی بابا جی. کہا بیٹا آپ کے پاس جتنا بھی پتیسا ہے میرے سارے مہمانوں کو کھلا دو, میرے مہمانوں کو کھلا دو. بچے نے سارا پتیسا مہمانوں کو کھلا دیا. اب بچہ خوش ہونے لگا کہ میاں جو سارا دن پھیری لگانی تھی, جو سارا دن گلی گلی میں گرمی میں پھرنا تھا, گرما گرم پتیسا لے لو یہ آوازیں لگانی تھی, یہ تو پتیسا آج یہیں پہ سارا بک گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے پتیسا سارا آج یہیں کا یہیں بک گیا. اب بچہ بولا کہا بابا جی مجھے پیسے دے دو, مجھے پیسے دے دو, میں نے گھر میں جانا ہے. بابا جی نے کہا بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ, میں تمہیں بھی پیسے دیتا ہوں. بیٹا بیٹھو میں پیسے دیتا ہوں. کچھ دیر بعد کچھ وقت گزرا اور پھر وہ بچہ بول پڑا. کہا بابا جی مجھے پیسے دے دو. کہا بیٹا پیسے دیتا ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ میں پیسے دیتا ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ میں پیسے دیتا ہوں. بچہ بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد پھر بچے نے کہا بابا جی پیسے دے دو, گھر میں میری ماں ہے, میری چھوٹی بہن ہے, میں نے ان کے لیے کھانا لے کے جانا ہے, اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, باپ میرا فوت ہو گیا ہے, گھر میں کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہے. بابا جی مجھے پیسے دے دو, میں پیسے لے کر گھر میں جا کر اپنی ماں کو دیتا ہوں. گھر میں جا کر میں نے کھانا دینا ہے, بازار سے ابھی کھانا لے کر میں نے گھر میں دینا ہے. میری چھوٹی بہن بھوکی بیٹھی ہوگی, میری ماں بھوکی بیٹھی ہوگی, صبح کو اور بھی نیا پتیسا بنانا ہے, میں نے پتیسے کا سامان خریدنا ہے, میں نے پتیسے کا سامان خریدنا ہے, مجھے بابا جی پیسے دے دو. بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھو میں پیسے دیتا ہوں. اب بچے نے رونا دھونا شروع کر دیا. بابا جی مجھے نہیں پتا, مجھے پیسے دو, مجھے نہیں پتا, پیسے دو. اب بچے نے رونا شروع کر دیا. ادھر سے ایک آپ کا مرید آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں چند اشرفیاں لے کر حاضر ہوا, چند سکے لے کر حاضر ہوا, چند پیسے لے کر حاضر ہوا. کہا بابا جی یہ نذرانے کے طور پر قبول فرمائیے, یہ نذرانے کے طور پر قبول فرمائیے نا. بابا جی نے کہا جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ میاں آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بابا جی نے کہا جی یہ سارے قرض گاہ بیٹھے ہوئے, جس کا جتنا بھی قرض ہے اس کو اتنا قرض دے دو. اب سارے قرض گاہوں نے قرض لے لیا, اس بچے کو بھی پیسے مل گئے. قرض گاہ بولے بابا جی آپ کا یہ مرید اتنی دیر پہلے کیوں نہیں آیا, یہ اتنی دیر لگا کر کیوں آیا ہے, یہ پہلے کیوں نہیں آیا. جوانو جو بابا جی نے اگلا جملہ کہا نا وہ دل کے کانوں سے سننے والا, وہ دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے. کہا میاں تم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا, تم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا. جب یہ بچہ رویا میرے اللہ تعالیٰ کو یہ رونا اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حل نکال دیا. ایک رونے والا تھا, مسئلہ ساروں کا ہی حل ہو گیا. رونے والا ایک تھا, مسئلہ سبھی لوگوں کا حل ہو گیا. اور رونے والا ایک تھا اور مسئلہ کئی لوگوں کا حل کر گیا. جوانوں رو کر تو دیکھو, میرا کریم رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, میرا کریم رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مکھی کے پر جتنا بھی آنسو نہیں لگتا میاں اپنے رب کو منانے کے لیے. مکھی کا پر تو رہی دور کی بات, مچھر کے پر جتنا بھی آنسو نہیں بہانا پڑتا میاں. ابھی بہا بھی نہیں آنسو, ابھی یہاں سے آنسو نیچے بھی نہیں آئے گا, آنکھ سے آنسو نیچے بھی نہیں گرے گا, ادھر سے میرا کریم رب تمہیں معاف کر دے گا. اتنا میرا کریم رب ہے, اتنا میرا رب کریم ہے, اتنا رب میرا کریم ہے, اتنا لاڈ لڈانے والا ہے. جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ لے کر کریم رب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نا, انہی فرشتوں کی ہاتھ میں, انہیں فرشتوں کی ہاتھ میں صبح کو تمہارا رزق آتا ہے, انہی فرشتوں کے ہاتھ میں تمہارا صبح کو رزق دے کر بیچ دیتا ہے. اتنا کریم رب تم سے پیار کرتا ہے, اتنا کریم رب تم سے لاڈ لڈاتا ہے. جوانو آ جاؤ نا اپنے رب کی طرف,
میرے کریم نبی کی 63 سالہ زندگی تھی. جب بھی مانگنے کا وقت آیا میرے کریم رب کے کریم محمد نے یہ نہیں کہا جی آپ یہ دیکھ بھی رہے تھے، پتہ بھی تھا کہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک گردن کاٹی جائے گی، بے دردی سے گردن کاٹی جائے گی اور سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا جائے گا. میرے حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، انتڑیاں کٹ جائیں گی. آپ نے سب کچھ دیکھا لیکن بندے یہ نہیں کہا جی میرے حسین کو بچا لینا، میرے حسن کو بچا لینا، بس یہی کہا جی میرے امتی کی بخشش کر دینا، گناہگار امتی کی بخشش کر دینا، میری امت کے حال پہ رحم فرما. جب میرے کریم نبی کو معراج کرائی گئی تو 750 مرتبہ یہی حکم ہوا کہ سنیا کیا چاہیے، مانگو نہ، کیا مانگنا ہے. یا اللہ کچھ نہیں مانگتا، بس میری امت کی بخشش کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا. لیکن امت نے یہ کیا کام کیا، امت نے یہ کیا کام کیا، امت کا یہ کیا حال ہو گیا، امت نے یہ اپنا کیا حال کر لیا. میاں امت تو گناہوں کی طرف چل پڑی، امت تو زناکاری کی طرف چل پڑی، امت تو شراب کی طرف چل پڑی. او میاں تو نبی کا غلام ہو کر شراب پیے تو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا غلام ہو کر جھوٹ بولتا ہے اور نبی کا غلام ہو کر میاں جھوٹ بولے، نبی کا غلام ہو کر مظلوم پہ ظلم کرے، ضرورت مندوں ماتحتوں کو دھتکار دے، غریبوں کا مذاق بنائے، مظلوم کے اوپر ظلم کرے، یتیموں کا مال کھائے. ہو نبی کا امت رشوت کھا لے، نہ بندے نہ نبی کا امتی ہو اور رشوتیں بھی کھائے، رشوت بھی کھاتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے. نہ بندے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے کلمے کی لاج بھی رکھا کرنا. دو نبی کے کاموں سے باز آ جا، جھوٹ سے باز آ جا، جھوٹ سے باز آ جا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لٹنا پڑتا ہے تو میاں لٹ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خسارے میں جانا پڑتا ہے تو میاں چلے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گاٹا کھانا پڑتا ہے تو کھا لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان جاتی ہے تو چلی جائے. لیکن کریم محمد کا کریم رب راضی ہونا چاہیے. اگر لٹنا پڑتا ہے لٹ جاؤ، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے تو چھوڑ دو، سارا جہان بھی چھوڑنا پڑتا ہے نا تو میاں چھوڑ دو. لٹنا پڑتا ہے لٹ جاؤ، کٹنا پڑتا ہے کٹ جاؤ، لیکن کریم محمد کے کریم رب کو راضی کر کے مرنا، کریم محمد کے کریم رب کو راضی کر کے مرنا. میاں کریم محمد کے کریم رب کو راضی کر کے مرنا، اپنے کریم محمد کے کریم رب کو راضی کر کے مرنا. کسی نوجوان نے کسی بزرگ سے پوچھا، کہا بابا جی محبت میں کیا محبوب کو دیکھنا ضروری ہے؟ محبوب کو دیکھنا عاشق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ محبوب کو دیکھے؟ تو بابا جی نے کہا پتر یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ عاشق اپنے محبوب کو دیکھے، کیونکہ کوئی بن دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ہی ابو جہل رہتا ہے، کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے اور کوئی بن دیکھے ہی اویس کرنی بن جاتا ہے. میاں بات عشق کی ہونی چاہیے، دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، بات تو عشق کی ہونی چاہیے. اقبال نے کیا خوبصورت لکھا ہے، بات خلوص نیت کی ہوتی ہے. اقبال ہر میخانہ میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا.